أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی جن عظیم نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ان نعمتوں کو گنا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں اسی بات کو ذکر فرمایا کہ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں لدا ہوا ہے. نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح برسا رہے ہیں، لیکن ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ساری نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور سب نعمتیں بھول جاتا ہے اور شکوہ اور شکایت اور گلہ لوگوں سے بھی کرتا ہے اور اللہ سے بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ ہے زندگی کی نعمت. اور اس زندگی میں جو دن رات آتے ہیں، جو اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کی ملنے والی عظیم نعمت. یہ نعمت ہر انسان کے پاس موجود ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے. 2023 گزر چکا ہے اور ہم 2024 میں داخل ہو گئے ہیں.
یہ تو زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، ہفتہ ایک ختم ہوتا ہے، اگلا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، ایک مہینہ ختم ہوتا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ایک سال ختم ہوتا ہے، اگلا سال شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ سال قمری ہو یا وہ سال شمسی ہو، یہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور چاند کا نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ قمری سال کی اپنی اہمیت ہے، قمری تاریخوں کی الگ حیثیت ہے۔ تو یہ دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سال آ رہا ہے سال جا رہا ہے، 2023 گزر گیا، 2024 شروع ہو چکا ہے، اور اس کی جنوری کی آج 5 تاریخ ہے۔ لیکن یہ بات ذرا سے سوچنے کی ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے، کہ ایک سال کے اختتام کے بعد ہر شخص اپنا یہ محاسبہ کرے، اپنا یہ جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ دیکھے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر تو آدمی اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر کر آئندہ زندگی گزارنے کا کوئی عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، اور پچھلا سال جو گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت اور توبہ اور استغفار اور رونے دھونے کے ساتھ اگر اس پچھلے سال کو رخصت کرتا ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ میرا خیال سے، میرا ایک اپنا اندازہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط ہے تو آپ بتائیں گے، عمومی طور پر ہم زندگی کے مختلف ایج اور عمروں میں ہیں اس وقت، اور مختلف عمروں کے لوگ اس وقت میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں۔ ہر عمر کے لوگ آپ کو یہاں پر اس مجمع میں آپ کو ملیں گے، لیکن عجیب بات یہ ہے کتنے فیصد ایسے لوگ ہوں گے، یہ چلے لوگوں کو چھوڑیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم اور آپ تو پوچھ سکتے ہیں، جو نہیں ہے ان کی ایک الگ بات ہے۔ ہم اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ کریں کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہفتہ گزرا، جمعے کے دن سے نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، تو میں نے اس جمعے کو تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر پچھلے ہفتے کے اعمال کا میں نے جائزہ لیا ہو، اس کا میں نے محاسبہ کیا ہو، اپنا محاسبہ کیا ہو کہ اس ایک پچھلے ہفتے میں اللہ تعالیٰ کے کن کن احکامات کو میں اس پر عمل نہ کر سکا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے حقوق ایسے ہیں، اللہ کے کتنے بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور یہ اب اگلا جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں نئے عزم اور نئے ارادے کے ساتھ انسان قدم رکھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، ہمت سے کام لے رہا ہے کہ یا اللہ اب یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس پورے ہفتے کو میں آپ کی مرضیات کے مطابق گزاروں گا۔ کوئی ہے ایسا آدمی؟ میرا تو خیال ہے میں بھی نہیں ہوں، میں بھی غفلت میں پڑا ہوں، شاید کوئی اللہ کا بندہ ہو جو یہ محاسبہ کرتا ہو۔ ایک مہینہ گزر رہا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے، نہ ہم دن اور رات کے آنے جانے سے اپنی زندگی اور اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، نہ ہفتے کے گزرنے اور آنے سے ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، نہ مہینے کے ختم ہونے سے اور نئے مہینے کے شروع ہونے سے ہم اپنے اعمال کا جائزہ اور حساب لے رہے ہیں، نہ سال کے گزرنے پر ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ 60 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی، 40 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے، لیکن کبھی شاید ایک مرتبہ بھی اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ایک مرتبہ بھی شاید اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہماری غفلت کا عالم تو یہ ہے، ہماری بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنے کا عالم یہ ہے، اور خواہش ہے
کہ مرے تو کہاں مرے؟ مدینے میں موت آئے، اور قبر ہماری ہو جنت البقیع میں، اور جنازہ ہو ہمارا مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر۔ خواہشات تو یہ ہیں، اور مروں تو سیدھا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دے اور کھول کر یہ اعلان کر دے کہ جس دروازے سے داخل ہو رہا ہے داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسرت اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت فرشتوں کے ذریعے یہ خوشخبری مجھے دے دیں، لیکن اعمال جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1 سال پورا گزر گیا 2023، طرح طرح کے انقلابات آئے، طرح طرح کے حوادثات آئے، طرح طرح کے حالات میں نشیب و فراز آئے۔ اگلا سال اللہ تعالیٰ نے پھر اور ہمیں ایک مہلت دے دی۔ یہ موقع اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، یہ موقع اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے دن اور رات کے اعمال کا جائزہ لینے کا۔ یہ تو سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میں جتنی مستعار زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا تھا اس کا 1 سال کم ہو گیا، اور میں 1 سال اور قبر کے قریب پہنچ گیا۔ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے مہینے اور کتنے سال باقی ہیں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ ہر آنے والا وقت مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہر آنے والا وقت مجھے موت کے اور قبر کے قریب کر رہا ہے، لیکن وہ غفلت ایسی غفلت کہ ان چیزوں کا اور یہ باتیں کرتے ہوئے آج تو ایک عجیب سا سما ہے اور ایک عجیب سا ماحول نظر آتا ہے کہ یہ باتیں کسی کے سامنے کریں تو کہے گا پاگل آدمی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، بھائی تم بھی پہنچ جاؤ، تم بھی تیر مار لو۔ یہ وہی باتیں مرنے کے بعد کی اور قبر کی، حشر کی، نشر کی، اللہ کی طرف لوٹنے کی، یہ باتیں کر رہا حضرت۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے کل وہاں کاٹیں گے، جو بوئیں گے آپ کل وہاں کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں کچھ اور کاٹیں کچھ اور، نہیں ہو سکتا۔ جو بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے۔ تو ایسی عمومی اگر ماحول پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایسا نظر آئے گا کہ ہم غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ جو برف بیچتے ہیں نا، برف، آپ ان سے پوچھیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں نا برف کا، پوری جمع پونجی ان کی داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، داؤ پر۔ کتنی بڑی سے بڑی برف کی سلیں آپ رکھ دیں دھوپ میں، اگر کوئی آدمی اس کو لے لے، اس سے نفع اٹھا لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اس کو کام میں لے آئے تو کام میں آ جاتی چیزیں۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اس کو کوئی خریدار نہ ہو، کوئی اس کا کسٹمر نہ ہو، کوئی گاہک نہ ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دھوپ میں پگھل کر وہ برف پانی ہو جاتی ہے۔ یہی بالکل مثال جو ہے وہ اس زندگی کی ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اگر اس کو کام میں لے لیا تو پھر موج ہی موج ہے، پھر تو کیا ہی کہنا آپ کے نصیبوں کا، پھر کیا ہی کہنا آپ کی سعادتوں کا۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ زندگی یوں ہی گزار دی غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، لغویات میں، لایانی کاموں میں، لایانی باتوں میں، مجلس آرائیوں میں، قصے کہانیوں میں، اس کے تذکرے اس کے تذکرے، ادھر کی ادھر کی زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن آخرت میں پھر حسرت اور افسوس ہوگی، اس وقت فائدہ نہیں۔
میں نے قرآن کریم کے خطبے میں جو آیت پڑھی، ذرا آپ اس آیت کو ذرا دیکھیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم اس عمر سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اگر تم اس عمر سے راہ راست پر آنا چاہتے، اگر تم اس عمر سے اپنی زندگی کا قبلہ اور رخ درست کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے، تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے. اب یہ نذیر کون ہے؟ وجاءکم النذیر، اس کی تفسیر جو ہے حضرات مفسرین نے مختلف طریقوں سے کی ہے. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وجاءکم النذیر سے مراد ہے حضرات انبیاء علیہم السلام، اور بعد فرمایا کہ وجاءکم النذیر سے مراد ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کے نائبین، یعنی علماء، ان کے وارثین. وہ تمہیں جھنجھوڑتے رہے، وہ تمہیں سمجھاتے رہے، وہ تمہارے کانوں میں باتیں گھساتے رہے، ڈالتے رہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، لیکن تم نے ذرہ برابر بھی کسی بات میں کوئی توجہ نہیں دی کہ جی یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے، بولنا، چیخنا، چلانا. ہمیں نہ اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی ترتیب کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی فکر اور سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس چھوٹی سی زندگی میں اس لامحدود زندگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تم نے تو بات کو یوں ہی ٹال دیا، ختم کر دیا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وجاءکم النذیر سے مراد ہیں یہ سفید بال. وجاءکم النذیر سے مراد ہے سفید بال. جب سفید بال آدمی کے آ جائے، چاہے آپ کو کتنا کلر سے چھپا رہے، وہ کلر سے چھپاتا ہے، لیکن پھر ہفتہ گزرتا ہے وہ جھانکنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک کلر. تو یہ جو سفید بال تمہاری داڑھی میں، یہ سر کے بال میں جو آ رہے ہیں، یہ تمہیں یہ الارم اور یہ گھنٹی ہے کہ میاں بس اب تیاری کر لو، اب چل چلاؤ کا وقت ہے، بس گزار لی جتنی عمر گزارنی تھی، اب تیاری کرو آخرت کی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وجاءکم النذیر سے مراد ہیں پوتے. کون؟ پوتے. کہ جب آپ دادا بن گئے تو بس اب یہ جو پوتا یہ کہہ رہا ہے کہ دادا اب تیاری کریں اور جگہ میرے لیے چھوڑ دیں، اب تیاری کریں، اب آپ کا چل چلاؤ کا وقت ہے، اب آپ کی جگہ میں سنبھالوں گا. کہ جب یہ پوتے ہو جائیں تو سمجھ لو کہ بس اب گھنٹی بج چکی ہے، اب تیاری کر لو آخرت کی. جتنی موج مستی کرنی تھی وہ سب موج مستی کر لی، وہ سارے شوق اور ارمان پورے کر لیے ہیں، اب درس آخر کی فکر کر لو. اس تناظر میں جو بات میں نے بھی عرض کی، آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے آدمی اس پہلو پر اور اس نقطے پر سوچ رہے ہیں؟ کتنے فیصد سوچ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دن رات جو چیزیں نظر آتی ہیں، میں بھی اسی ماحول اور اسی معاشرے کے ایک فرد ہوں، آبی کی طرح رہتا ہوں آپ کے ساتھ. دن رات جو چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کہ ایسی عمر میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ایسی عمر میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ اس میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس آخری عمر میں بھی اپنی زندگی میں آخری وقت گناہوں کو لاد رہے ہیں، گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں، گناہوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ وقت سدھرنے کا ہے، یہ وقت سدھرنے کا ہے، یہ وقت توبہ کرنے کا ہے، یہ وقت اپنی زندگی میں حالات کو بدلنے کا ہے، یہ وقت اللہ کے سامنے رونا دھونے کا ہے، یہ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا ہے. لیکن ذرہ برابر کوئی احساس نہیں کہ میری زندگی کے اب کتنے ایام باقی ہیں، چلو میں تلافی مافات کی کچھ فکر کر لوں، میں اپنی تلافی مافات کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، میں بھی اس میں مبتلا ہوں، آپ بھی اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، اگر آپ، میں نے قرآن کریم کے خطبے میں ایک اور چھوٹی سی سورت کی میں نے تلاوت کی، سورۃ العصر کی. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ زمانے کی قسم کھائی،
اوقات کی قسم کھائی، دن اور رات کی قسم کھائی. یہ قسمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہیں فرمایا کہ والفجر وليال عشر، کہیں فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، کہیں فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کھا رہے ہیں، زمانے کی کھا رہے ہیں، اوقات کی کھا رہے ہیں، مختلف وقتوں کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں چاند کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں. ان قسموں کے کھانے سے اس انسان کو اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو میں جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہوں یہ بہت قیمتی چیز ہے، وہ ہے انسان کی زندگی اور اس کا وقت. انسان کی زندگی اور اس کا وقت یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو کام میں لے آؤ. اس کو کام میں لے آؤ گے تو یہ تمہارے لیے انشاءاللہ یہ نفع کی چیز ہوگی. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، لیکن ہم بدنصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس شقاوت کو سعادت سے بدل دیں. ہمیں بالکل ان چیزوں کی ذرہ برابر کوئی فکر نہیں، اللہ فکر پیدا کر دیں. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر رات تک بستر میں جانے تک 24 گھنٹے میں انسان جو اعمال انجام دیتا ہے اس سے متعلق جو دعاؤں کا گلدستہ امت کو عطا فرمایا ہے، دعاؤں کا جو گلدستہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں کسی وقت کی کوئی ایک چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی وہ دعا نہ سکھائی ہو، اس دعا کی نہ تلقین کی ہو، اس دعا کی نہ ترغیب کی ہو. ایک موقع بھی 24 گھنٹے میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. اب میں اگر اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور مجھے اپنی باتوں کو مختصر کرنا ہے اور سمیٹنا ہے. مثال کے طور پر صبح اٹھو تو یہ پڑھو. اب صبح اٹھنے کے بعد بیت الخلاء جانا ہے تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ پڑھو. پھر وضو کر رہے ہو یہ پڑھو. پھر وضو کے یہ اعضاء وضو میں دھو رہے ہو، ان اعضاء کو دھوتے وقت یہ پڑھو. جی وضو کر چکو پھر یہ پڑھو. پھر مسجد میں آ رہے ہو، گھر سے باہر نکلو یہ پڑھو. مسجد میں داخل ہو یہ پڑھو. ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، وقت ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھو. باہر نکلو یہ پڑھو. بازار میں جاؤ یہ پڑھو. اسٹاپ پر کھڑے ہو گاڑی کے انتظار میں یہ پڑھو. اور جب صبح ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی کا ایک اور دن تمہیں دے دیا ہے تو یہ دعا پڑھو. کون سا ایسا وقت ہے؟ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کسی کو ہنستا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو دعا، لیتے دیتے وقت کی دعا. کون سے وقت، کون سا لمحہ زندگی کا ایسا ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں نہ تلقین فرمائی؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو گویا کہ انسان کو ایک دن کی مزید مہلت اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اگلا دن تو نہیں پتا اور یہ دن بھی پورا نہیں معلوم کہ پتہ نہیں شام تک بھی میں رہوں گا نہیں رہوں گا. کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، آدمی ہٹا کٹا بھلا چنگا گھر سے باہر نکلا، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. راستے میں آپ دیکھیں کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کوئی بیماری نہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں، بس وقت تھا، وقت پورا ہو گیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اس دعا کا ہم میں سے ہر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ. اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا اليوم وشر ما بعدہ. اے اللہ یہ جو دن آپ نے عطا فرمایا ہے اس دن کی تمام خیر و بھلائیاں میں آپ سے طلب کرتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں. عربی میں دعا نہیں مانگ سکتے آپ اردو میں دعا مانگ لیں. اردو میں کہہ لیں، بہتر تو یہ کہ عربی کی دعا مانگیں. اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اے اللہ اس دن کی خیریں ہمیں عطا فرما، اس دن کی بھلائیاں عطا فرما، اس دن کے شرور سے اور فتنوں سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور اس دن کے بعد کی جو خیریں ہیں وہ بھی ہم پیشگی آپ سے مانگ رہے ہیں، اور اگلے دن کے بعد کی جو شر ہیں اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور صبح جب ہو تو ذرا سا گردن جھکا کر مراقبہ کر لیے جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عزم کر لیے جائے کہ یا اللہ آج کا جو دن آپ نے عطا فرمایا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ دن آپ کی مرضیات کے مطابق میں گزاروں، ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ میں بچوں گا، میں ارادہ بھی کرتا ہوں، عزم بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ میرے اندر ہمت بھی پیدا فرما دیں، مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما دیں، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر مجھے قائم بھی رکھیں، میری کیا توبہ، میرا کیا استغفار، میرا کیا عزم، میرا کیا ارادہ، لیکن سب کچھ توفیق آپ ہی دینے والے ہیں۔ تو اگر اس اہتمام کے ساتھ ہم اپنے دن کا آغاز کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ روزانہ اگر ہم اس عمل کو دہرائیں اور اس عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو بہت سارے گناہوں سے اور لغویات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ، میں نے جیسا کہ بھی عرض کیا کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کر لیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، یا ہمیں ہماری زندگی کو برباد کرنے کے جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، آپ جانتے ہیں آج ہر آدمی کا یہ مسئلہ ہے، گھر میں ہر عورت کا یہ مسئلہ ہے، ہر گھر کے ہر فرد کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں نمازوں میں کتنا وقت لگا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت میں کتنا وقت میں لگا رہا ہوں، دعاؤں میں کتنا وقت لگا رہا ہوں، ذکر اور اذکار میں کتنا میں وقت لگا رہا ہوں، اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کتنا وقت میرا لگ رہا ہے، اور میں موبائل اور فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب اور پتہ نہیں، اور میں تو جانتا بھی نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، خدا جانے اللہ بھلا پتہ نہیں کیا کیا، گھنٹوں 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 ہم اس موبائل پر اپنی زندگی کے قیمتی ترین اوقات کو برباد کر رہے ہیں، اور کل اس پر حسرت ہوگی، کل اس پر حسرت ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان کاموں میں ہم اپنے اوقات کو لگائیں جو کام ہمیں مرنے کے بعد فائدہ دینے والے ہیں، جو کام ہمیں آخرت میں نجات دلانے والے ہیں، جن کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، ان کاموں کے کرنے میں ہم اپنے اوقات کو اور اپنے دن اور رات کو لگائیں۔ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آدمی بس ہر وقت ان باتوں کو سامنے رکھ لے اور پڑھتا رہے۔ آپ نے فرمایا کما تعیشون تموتون، حدیث لمبی ہے، میں اس کا مختصر سا ٹکڑا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سوچئے گا ذرا اس حدیث کے بارے میں، خوب اچھی طرح سوچئے گا، اور ہر آدمی سوچے کما تعیشون تموتون، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے اسی طریقے سے تمہیں موت آئے گی، جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے اسی طریقے سے تمہیں موت آئے گی۔ ہر آدمی کو یہ جائزہ لے لینا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ آپ مجھے نہیں پوچھیں، میں آپ سے پوچھنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ سے تو پوچھ سکتا ہوں، میں اپنا محاسبہ تو کر سکتا ہوں کہ میرے دن اور رات اور میرے دن کے اوقات کہاں پر صرف ہو رہے ہیں، کتنے اوقات کو میں کام میں لے کر آ رہا ہوں، کن کن کاموں کے کرنے سے میں اپنی نیکیوں میں اور آخرت میں اضافہ کر رہا ہوں اپنے نامہ اعمال میں۔ جیسے تم زندگی گزارو گے موت بھی تمہیں اسی حالت میں آئے گی۔ اور یقین جانیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی زندگی کے لمحات کی، ان کے اوقات کی، ان کے گھنٹوں اور منٹوں کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق دیتے ہیں اور وہ اس کی قدر کرتے ہیں،
پھر دنیا ان کی عزت کرتی ہے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث بخاری شریف کے شارح ہیں، بخاری شریف کی شرح فتح الباری عربی میں کئی جلدوں میں، اور آج کوئی ایسا محدث نہیں ہے جو بخاری پڑھاتا ہو اور فتح الباری کا مطالعہ نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وہ قبولیت عطا فرمائی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا کہ جب وہ حدیث لکھتے، اب آپ دراصل میری بات پر غور کریں، توجہ دیں، جب وہ حدیث لکھتے تو اس زمانے میں یہ والے قلم نہیں ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں یہ والے قلم نہیں ہوتے تھے، وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے، تو بس اوقات لکھتے لکھتے اس کو قط لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، چاقو سے یا کسی چیز سے چھلنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے تختیوں پر لکھا ہے، تختی ہم نے بھی لکھی ہے، تختیوں پہ لکھا ہے، بڑی مارے کھائی ہیں، تو تختی پہ، اور جن لوگوں نے تختیوں پر لکھا ہے آج ان کی تحریر بہترین ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، ان کی تحریر بہترین ہے۔ تو وہ پہلے زمانے میں وہ لکڑی کے قلم لکھتے لکھتے اس پہ پھر خط لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، پھر اس کو چھیلنے کی، اس کی نوک بنانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو حدیث لکھتے لکھتے جب قلم کی نوک گھس جاتی تھی اور جب آپ اس پر خط لگاتے تھے تو خط لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے وہ ایک وقت بھی فارغ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت میں بھی ان کی زبان پر ہوتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو آدمی زندگی کا 1 منٹ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کس طرح کی ہوگی؟ اس کی پوری زندگی کس طرح ہوگی؟ اور آج وہ چلے گئے، آج ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات، ان کے حالات زندگی آنے والے لوگوں کے لیے، پچھلے لوگوں کے لیے ایک تابناک کتاب کی طرح ہے۔ لوگ ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ ان کا فیض مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد جن لوگوں کا فیض جاری ہوتا ہے اور مخلوق خدا کو جن لوگوں سے فائدہ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے 24 گھنٹے کے 1 منٹ کو قیمتی بناتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت جو ہے ایک تیز دھاری تلوار ہے، یہ وقت ایک تیز دھاری تلوار ہے، اگر تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی اور ختم کر دے گی۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حالات لکھے، میں کن کن لوگوں کے میں آپ کو حالات، مفسرین کے حالات میں آپ کے سامنے رکھوں، محدثین کے حالات آپ کے سامنے میں لکھوں، مورخین کے حالات آپ کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، فقہاء کے میں آپ کے سامنے حالات بیان کروں، اپنے اکابرین اور اسلاف کے میں حالات بیان کروں۔ کتابوں کی کتابیں بڑی ہیں لیکن آج اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کو آج کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو دے دیا ہے نا، بس وہ ہے ہماری زندگی کا محور، اور ہماری زندگی گزارنے کا پوری مصروفیات ہماری ساری اس موبائل کے ساتھ ہے، بس اس میں گھنٹوں برباد ہو رہے ہیں، ذرا برابر احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو کس کی بات بتا رہا تھا؟ جی امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات عرض کر رہا تھا۔ حضرت امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، وہ حضرت کی مجلس میں روزانہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، حضرت کا حدیث کا درس سنتا تھا۔ تشنگان علوم تو ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی پیاس اور علم کی طلب عطا فرمائی تھی۔ کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، تلاش کریں، 1 نہیں 10 ملیں گے۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ حضرت کے درس میں بیٹھتا تھا، شادی ہو گئی، اب شادی جب ہو گئی اب ظاہر ہے کہ بھئی گھر وقت پر جانا ہے، وہ دیر سے گھر پہنچتا، اب نئی بیوی ہے، نئی دلہن ہے، وہ کہتی کہ کہاں آواروں کی طرف پھرتا رہتا ہے، وقت پر گھر پر نہیں آتا، روزانہ نوک جھونک،
باتیں ہو رہی. اس نے کہا کہ اصل بات یہ کہ میں حضرت کے اور اپنے استاد کے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے میں درس میں بیٹھتا تھا، روزانہ وہیں پر بیٹھتا ہوں، وہاں دیر ہو جاتی ہے. تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ تو بھی ایسے ہی ہو، تیرے استاد بھی ایسے ہی ہیں. اور ہمارے ہاں جو دینی علوم میں استاد اور شاگرد کا تعلق ہے، اس تعلق کو یونیورسٹی اور کالج کے طالب علم اور استاد نہیں سمجھ سکتا. بہت سارے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے مدارس میں ابھی بھی یہ باتیں موجود ہیں. اساتذہ کا اور طالب علم کا تعلق، شاگرد اپنے استاد کا جس طرح ادب اور احترام کرتا ہے، دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. بڑی سے بڑی یونیورسٹی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہاں تو استاد کو باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں. کالج یونیورسٹی کے کیا کیا واقعات نہیں ہوتے. اگر اسے سزا دے دی، گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا، زیادہ اگر چھیڑ چھاڑ کی، ٹی ٹی نکالی، رکھ دیا. انسان کا بچہ بنتا ہے یا فائر کھول دوں؟ یہ واقعات میں نہیں بتا رہا، پورے حالات اور تاریخ گواہ ہے اور کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں مدارس دینیہ میں ابھی تک اس کا کوئی تصور نہیں. تو یہ جو شاگرد تھے کہنے لگے کہ میں اپنے استاد کے سبب میں بیٹھتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے. تو بیوی تو ظاہر ہے نئی نویلی دلہن تھی، اس نے کہا کہ تیرے استاد بھی ایویں ہی ہیں، فارغ ہیں، اور تو بھی اس سے بڑا فارغ ہے. اب یہ جب تک اپنی بات ہو رہی تھی تو یہ برداشت کر رہا تھا، لیکن جب استاد پر بات آئی اب برداشت سے باہر. تو یہ جو نوجوان تھا، اس نوجوان نے جوش میں آ کر، بس اوقات جوش میں آدمی بات کہہ دیتا ہے، ہوش نہیں ہوتا. ہوش ہونا چاہیے، ساتھ جوش بھی ہو، آدمی کو پتہ بھی ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر آدمی پچھتاتا رہے، معذرت کرتا رہے. تو اس نے جوش میں آ کر یہ کہا اپنی بیوی کو کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. کتنی حدیثیں؟ سارے بول دیں. 1,00,000 کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ 1,00,000 حدیثیں اگر میرے استاد کو، حالانکہ استاد سے بھی پوچھا نہیں ہے، اس کا اپنا خیال اور اپنا گمان، 1,00,000 حدیثیں اگر میرے استاد کو یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب یہ بات تو زبان سے کہتے، ظاہر 1,00,000 حدیثوں کا یاد کرنا، وہ حدیثیں بھی متن کے ساتھ، سند کے ساتھ، ترجمے نہیں. اب جب صبح ہوئی تو طالب علم، یہ صاحب جو ہے یہ بڑے پریشان ہوئے. یہ نوجوان لڑکا بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں طلاق ہو بھی گئی یا نہیں ہوئی، کیا ہوا. استاد کی خدمت میں پہنچ گئے صبح. استاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت رات اس طریقے سے بیوی کے ساتھ نوک جھوک ہو گئی. کہا تم نے کیا کہا؟ کہا جی میں نے تو یہ کہا. اللہ اکبر. یہ چھوڑیاں نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، حصہ، اس کو کوئی آدمی جھوٹلا نہیں سکتا. استاد نے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور میاں بیوی کی طرح جو تعلق ہے اس تعلق کو استوار کرو. مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طریقے سے یاد ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہوتی ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح عام آدمی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. آپ تصور کریں کہ جس آدمی کو زندگی میں 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اس نے اپنی زندگی کے اوقات کی اور دن اور رات کی کس طریقے سے قدر کی ہوگی، اس کو کیسے وہ کام میں لایا ہوگا، اپنے اوقات اسے کیسے استعمال کیا ہوگا. مجھے اور آپ کو تو 10 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں. اگر میں آپ سے اگر چھٹا کلمہ سن لوں کھڑے ہو کر، میں بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. پہلے خود سناؤں گا، پھر میں آپ سے چھٹا کلمہ سن لوں کہ چھٹا کلمہ ذرا سا سنا دیں. کتنے لوگ اس مجمع میں مجھے سنا سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے ان چیزوں پر اپنی صلاحیتوں کو فوکس نہیں کیا. یہ چیزیں ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں. یہ سب بیکار کے دھندے ہیں. کمانا، اچھا کھانا، اچھا اسٹیٹس، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا مستقبل،
لیکن اس بات کی قطعاً کوئی فکر نہیں کہ اگر آج میری موت آ جاتی ہے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس زندگی کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، کتنی میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، کتنے دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت سے میں محروم ہوں، کبھی اس کا جائزہ لیا؟ کتنے خاندان میں رشتے اور ناطے ایسے ہیں کہ جس کو میں نے توڑ دیا ہے، کبھی آج تک فکر نہیں ہوئی ہے کہ میں اپنے ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو میں منا لوں اور جا کر ان کے ساتھ صلح کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی درد دل سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ مجھ سے زیادہ یہ باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دن اور رات کے اوقات کو ایسے کاموں میں لگانے کی اللہ توفیق دے جو میرے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جب اٹھوں تو سرخرو ہو کر اٹھوں، مجھے پشیمانی نہ ہو، مجھے شرمندگی نہ ہو، ہائے یہ میں نے کیا کر لیا، کچھ اور کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ جملے زبان سے ہم نہ نکال پائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کر لیں، اس کی قدر کر لیں، ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔